السلام علیکم جی. جب تک ہم یہ ولاگ آپ کی خدمت میں ریکارڈ کر رہے ہیں سیلفی سیشن چل رہا ہے. گرفتاری تو کوئی نہیں کر رہی, پنجاب حکومت کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی کا سیلفی سیشن چل رہا ہے اور اس سیلفی سیشن کو میڈیا بتا رہا ہے کہ گرفتاری ہو گئی, پہلی گرفتاری شاہ محمود قریشی کی پہلی گرفتاری. ابھی تک سرکاری طور پہ سرکار کہہ رہی ہے کہ جناب سرکار کا مطلب وہاں پہ موقع پہ موجود تو پولیس ہی ہے نا, تو پولیس کہہ رہی ہے کہ نہ جناب ہمیں گرفتاری کا کوئی حکم جاری ہوا ہے, نہ ہم نے گرفتاری کرنی ہے, فی الحال تو کوئی آرڈر نہیں ہے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اور عمر سرفراز چیمہ اور ہمارے دوست فواد رسول پلر, یہ جناب چڑھ کے وین میں بیٹھ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب سانو گرفتار کرو, سانو گرفتار کرو, اور فل ٹائم سیلفی مال, مطلب وین کے اندر انہیں ویڈیو بنانے کی بھی سہولت دستیاب ہے اور سیلفی بنانے کی بھی دستیاب ہے. میں کہا ہویا کی ہے, انہوں نے کہا کہ وہ باندرا طرح چڑھ گئے. وہ آپ نے فلم نہیں دیکھی, تصویر نہیں دیکھی جس میں بہت سارے باندر جو ہیں وہ ایک گاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں, تو قبضہ تے وہ نیچے کیپشن کسی نے لکھا قبضہ تے کار بیٹھے نے ہوں, پر سمجھ نہیں آ رہی چلانی کی میں. تو وہ بالکل اسی طرح ہی پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ ویگن کے اوپر چڑھ گئے اور ویگن کے اوپر چڑھ کے تو نعرے لگا رہے ہیں. پولیس کہہ رہی ہے وہ پائیں ساڑی وین چھٹو. انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ جو وین ہے, جو پریزن وین ہے, اس سے کارکنوں کے دلوں کے اندر بہت خوف بیٹھ چکا ہوا ہے. جیسے ہی پریزن وین نظر آتی ہے جسے دیکھ کے جناب عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ 8 اور 9 کی یا 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات کو پچھلے سال بھاگ گئے تھے اپنی حکومت چھوڑ کے. وہ پریزن وین ہی انہوں نے باہر لا کے کھڑی کی تھی نا پارلیمنٹ کے. پائیے نے مڑ کے نہیں دیکھا, پھر وہ دوڑ گیا, دڑکی لگا گیا وہاں سے. تو وہ پریزن وین کا ایسا خوف جو ہے وہ قیادت سے لے کے وہ ٹریول کرتا ہوا, ٹرانسینڈ کرتا ہوا نیچے تک آیا ہے. اب وہ خوف دور کرنا ہے. تو بزرگ کہتے ہیں, سائیکیٹرسٹ بھی کہتے ہیں, عارف شہزاد سے آپ پوچھ لیں کہ جس چیز سے بچے کا خوف دور کرنا ہو وہ چیز جو ہے اس سے پھر بار بار پریکٹس کروائی جاتی ہے. میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جو ہے وہ ہے کہ ایک دفعہ بچپن میں ان کے ہاتھ سے, اس وقت چینی کے جو برتن ہوتے تھے وہ بڑے قیمتی ہوتے تھے اور بڑے ریئر ہوتے تھے, تو ایک نیا سیٹ لائے. تو ان کے والد صاحب, ابو الخیر میرا خیال ان کے والد صاحب کا نام تھا, تو وہ لائے. وہ ایک کپ جو تھا وہ ان کے ہاتھ سے چائے پیتے ہوئے ٹوٹ گیا. ظاہر نئے برتن آئے ہیں تو اب سارے اس کے اندر نہ چائے پئیں گے, تو ٹوٹ گیا. ان کے والد صاحب نے دیکھا کہ وہ سہم گئے. انہوں نے پھر بچے کو گود میں بٹھایا, چھوٹے ہی ہوں گے, گود میں بٹھایا اور سارے کا سارا سیٹ ان کے ہاتھ میں دیا کہ بیٹا یہ سامنے دیوار میں مار کے توڑو, ٹھیک ہے نا. اتنے کم نقصان کے اوپر تم اتنا سہم گئے ہو, تو میں تو ایسا بچہ افورڈ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک نفسیاتی عمل ہوتا ہے. پھر ان سے توڑوایا گیا, تو پھر میرا مطلب ہے کہ بچہ پھر بڑا ہو گیا, یہی بننا تھا. تو تربیت جب اس طرح کی ہو, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے پی ٹی آئی جو ہے وہ پریزن وین پہ نہ صرف کہ قیادت خود چڑھ کے بیٹھ گئی ہے بلکہ اپنے کارکنان بھی ساتھ میں بٹھا لیے اور کیا کہ ایڈی بھی بڑی کوئی گال نہیں ہے. ہاں دیکھیں اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے, یہ اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے. پریزن وین نظر آتی ہے تو آپ وہاں سے کلٹی ہو جاتے ہو, دڑکی لگا جاتے ہو, اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے. یہ کوئی پریزن وین جو ہے, یہ پریزن وینیں بڑی ہوتی ہیں. دیکھو ہم نے قبضہ کر لیا, ہم اندر گھس کے بیٹھ گئے. تو خیر یہ ہمارا جو موضوع نہیں تھا. میں تو سپریم کورٹ جانا چاہ رہا تھا. سپریم کورٹ کے اندر آج جو ہے قاضی فائز اظہار صاحب نے جو تھا عمران احمد خان نیازی کا جو سائفر ہے اس کے اندر جو ہے ایک بڑا سارا سوا مارا, ٹھیک ہے. اور ان کے سامنے ایک کیس لگا تھا اور کیس تھا آبجیکشن کیس. جو میں نے آبزرویشن پڑھی ہیں وہ سے جو میرے بات ہے, مجھے لگتا ہے وہ انہوں نے اوپن کورٹ میں کیا ہے, کیونکہ آبزرویشنز کچھ ایسی آئی ہیں کہ اس طرح کا مقدمہ جو ہے وہ چیمبر میں بھی سنا جا سکتا تھا. لیکن میں اوپن کورٹ میں آرڈر لکھانے کے اوپر یقین رکھتا ہوں, کیونکہ یہاں پہ لوگوں نے وہ کچھ نشر کر دینا ہوتا ہے جس کا ذکر بھی نہیں ہوتا. اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے اوپن کورٹ میں یہ مقدمہ کیا. خیر قیوم صدیقی کا رات کو ولاگ سنیے گا, وہ بتا دیں گے کہ کیا ہوا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جج سے مجھے وکیل لے کے آیا تھا کہ یہ سائفر بہت بڑی سازش ہوئی ہے اور حکومت جو ہے اس کے اوپر تحقیقات کا حکم دے. انہوں نے کہا بھائی جان یہ انتظامی معاملہ ہے اور یہ حکومت کے کنٹرول میں ہے,
اور عدلیہ جو ہے وہ انتظامی معاملات کے اندر انٹرفیئرنس نہیں کرتی، اور یہی بات کی تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ انتظامیہ بھی عدلیہ کے معاملات کے اندر مداخلت نہ کرے۔ ٹھیک ہو گیا ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ آپ کی حکومت تھی تو آپ کر لیتے، آپ نے کیتا کوئی نہیں، ہوں ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق کیوں چلانا چاہ رہے ہو بھی سائفر کی، کہ اس کی تحقیقات کا حکم سپریم کورٹ دے اور کمیشن بنائے۔ انہوں نے کہا جی وہ دیکھیں کمیشن بنانے کا ایک قانون تو مجھے، انہوں نے کہا وہ بھی قانون جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو امپاور کرتا ہے، جب یہ آیا تھا تو آپ فیڈرل گورنمنٹ تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے ڈیمارش بھی کیا تھا، اس کو ڈیمارش بھی لکھا تھا، حالانکہ ڈیمارش کرنا ہوتا ہے، سائفر کا جواب ڈیمارش ہوتا ہے، ڈیمارش کرنا ہوتا ہے، ہم نے یعنی احتجاج کرتی ہے آپ کی حکومت ان سے اسی طرح خفیہ طریقے سے۔ تو اس کے اوپر پھر جج صاحب جتنے نے بڑے شرارتی نے کہنے ڈیمارش کی ہوندا ہے، وکیل نے ادھر ادھر ویکھیا سوچ کے کہنا ہے تو مینوں پتہ نہیں لیکن ہوندی بڑی خطرناک چیز ہے۔ وہ ایک جرنیل صاحب گئے نا مطلب کہ دورے کے اوپر، یونٹ کے دورے کے اوپر، تو وہاں پہ وہ جوان کھڑے ہوئے تھے، تو جرنیل صاحب نے پوچھا کہ مورال کیسا ہے جوان؟ تو پھر جوان کو ایک ہی بات رٹائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس جوان نے کہا ہائی ہے سر، اس نے کہا جی، اب جنرل صاحب نے دوبارہ پوچھا کتنا ہائی ہے؟ کہتا ہے اب تو اسکائی ہے سر۔ جنرل صاحب رک گئے، جنرل صاحب بھی کچھ ساڑھے یار ورگے ہی ہونے نے۔ کہتے جوان پتہ ہے مورال کیا ہوتا ہے؟ جوان کہتا ہے نہیں سر یہ تو نہیں پتا، لیکن اگر ڈاؤن ہو تو کام خراب ہو جاتا ہے سر۔ ٹھیک ہے، تو ڈیمارش کا تو نہیں پتا لیکن سر ڈیمارش ہم نے کر دیا ہے سر۔ ٹھیک ہے، یہی باتیں تھیں ان کی طرف سے۔ اور بھی ایک دو باتیں تھیں، رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا تھا اور حکومت کے پاس یہ لے کے گئے تھے، لیکن سر بدھ والے دن، بدھ ہی ہے نا، ہاں بدھ والے دن جس طرح پی ایم ایل این نے میڈیا کھیلنے کی کوشش کی ہے، اور اکیلی پی ایم ایل این نہیں تھی ویسے، انجوائے کر کھان پین نو پاک پری تے تون پڑھان نو رچ، ٹھیک ہے، انجوائے کرنے کے لیے فیوچر کا وزیر اعظم بنانے کے لیے پیپلز پارٹی تحت کے آئین کے تناظر کے اندر جمعیت علماء اسلام، لیکن اس طرح کی جب بھی کوئی مصیبت پڑے نہ پیپل پارٹی کہاں پہ نظر آتی ہے نہ جے یو آئی نظر آتی ہے، دونوں انجوائے کر رہے ہیں وزارتیں، لیکن ان کا کوئی بندہ جو ہے وہ سارے بندے ان کے منہ میں کنگڑیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ بڑا وہ کچھ چیتا اپنی طرف سے میدان میں اتارے میڈیا کے میدان کے اندر، تو قمر الزمان قاہرہ اور دوسرے نمبر کے اوپر جناب ناصر حسین شاہ، لو اے دو بندیاں تو بعد پیپل پارٹی ختم ہو جاندی، ٹھیک ہے۔ ہاں کراچی کے معاملات ہونا تو پھر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی سعید غنی کو اور جناب مرتضیٰ وہاب کو اور پتہ نہیں کس کس دانے کو نکال کے باہر لے آئے گی، لیکن یہاں پہ چونکہ دیکھیے بات اب ریس کس بات کی چل رہی ہے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، مقابلہ کس بات کا ہے، آپ سکرین کتنی دیر آکوپائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب جتنے بھی ٹی وی کے اندر کنٹرولر نیوز، ڈائریکٹر نیوز وغیرہ وہ یوتھیوں نے بھرتی کروائے ہوئے ہیں، وہ تو تبدیل نہیں ہوئے نا، وہ تو وہیں پہ ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ بھی وہی ہے، وہ جو لائیو کٹ کرنے کے لیے پروڈیوسر حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو جب یہ حکومت جا کے کہتی ہے لجاجت سے کہ دیکھیں نا آپ نے ہمیں یہ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی آپ بھی پھر کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کر دیا کریں تو ہم آپ کو بھی لائیو کٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں، مطلب انہوں دی ماں، میرا مطلب ہے ماما انہوں دی کیڑی ایکٹیویٹی ہے جیڑی کہ تو لائیو کٹ کرا رہا ہے۔ وہ چند باندر چڑھے ہوئے نے پنجرے گھروں لے کے آئے نے، انہوں وچ بڑے ہوئے نے، تو جناب جیل بھرو تصدیق تے تسی پورا کیمرہ تو نیا آیا ہے۔ میرا مطلب ہے روزانہ جو ہے اس شہر کے اندر سینکڑوں لوگ گرفتار ہوتے ہیں، یار کنیاں کا خبریں نشر کر دے انہوں دی، خیر لیکن یہ تو میرا ہے نا کہ خبر کو میرٹ کے اوپر دیکھا جائے۔ اب پی ایم ایل این نے پورا زور لگا کے نا جناب میں دیکھنے بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی وہ 2 بجے انہوں نے گرفتاری دینی تھی، انہوں نے جناب 12 بجے ہی کیمرہ کیپچر کر لیا، ٹھیک ہے۔ پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب آئے ہیں، انہوں نے ایک جگہ کے اوپر خطاب کیا ہے، وہ لائیو کٹ ہو رہا ہے۔ پھر جناب اللہ آپ کا بھلا کرے خواجہ سعد رفیق صاحب کے بعد تھوڑا سا وقفہ آیا ہے، پھر جناب کیمرہ گھیر کے بیٹھ گئے عطا اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے مظاہر علی اکبر نقوی اور اعجاز الاحسن کی مطلب کہ چنگی ان کی نہ ایسی تیسی کی اور کہا کہ جناب آپ متعصب آدمی ہیں،
آپ نے ہمارا کیس نہیں سننا. اچھا ہم نے گردن اٹھائی تو نیچے ٹکٹ چل رہے تھے, پتہ چلا کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس تو پہلے بھگت گئے نے. اور رانا ثناء اللہ نے کیا کہ جناب یہ دونوں جج صاحبان جو ہیں وہ متعصب ہیں اور ان کے سامنے ہمارا مقدمہ نہ لگایا جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جناب جیسے ہی اپنا عطا اللہ تارڑ نے اچھا ٹائم لیا. عطا اللہ تارڑ صاحب نے جو ہے وہ اچھا وقت لیا, باتیں کیں. کل وہ دکھی تھے کیونکہ وہ علی شاہی نے باتیں کر دی تھیں. ویسے آپس کی بات ہے, علی شاہی صاحب جو ہیں ان کی جو موجودہ شادی ہے, نہ ان کی اپنی پہلی شادی ہے, نہ ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کی پہلی شادی ہے, جو کہ جج صاحبہ کی صاحبزادی ہیں. ٹھیک ہے, چیف جسٹس صاحب کی, دونوں کی دوسری شادی. ٹھیک ہے. اچھا یہ دوسری شادی کا رواج یوتھیوں میں ہے بہت. اب دیکھیں نا, پنکی پیرنی کی خاور مانے کا مسز صاحبزادی تھی, جس کی مدینہ میں جا کے شادی کی تھی سرکاری خرچے پہ جا کے دوسرے والد عمران احمد خان نے عزی نے, یاد ہے نا آپ کو, کتنا بڑا ایونٹ بنایا تھا اس کو. ٹھیک ہے, وہ بھی سنا ہے خاتون کی بھی دوسری شادی ہے, اور وہ الفتح آلیاں دا منڈا جڑا ہے وہ بھی دوسری شادی ہے. ہن الفتح آلیاں دا جڑا وہ چاچا ہے منڈے دا, وہ مطلب کہ شادی بیاہ کرن تو بعد FPCCI دا چیئرمین بنیا سی. ٹھیک ہے نا. اب وہ اگر پریس کانفرنس کر کے کہے کہ جناب اکانومی کی بڑی بری حالت ہے, تو لوگوں نے یہی کہنا کھلویا تیری ایسے ایسے عرفان اقبال ہے کھلویا. ٹھیک ہے, مطلب تو اپنا یوتھیاپا مارن ڈے یار وچ یار. ادھر سے وہ حامد زمان ہے, اس کا بھی یوتھیاپا مطلب کہ بہہ رہا ہے باقاعدہ, اور عرفان اقبال ہے اس کا بھی یوتھیاپا بہہ رہا ہے. یعنی یوتھیا ہر یوتھیا اپنی جگہ تے ایکٹیویٹ ہو گیا یار, ایکٹیویٹ کر دیتا گیا. ٹھیک ہے, تو خیر میں نے کہا کہ بتا دوں کہ یہ یوتھیوں کے اندر نا ایک بڑی اہم عادت ہے, جراثیم ہے, کہ یہ پہلی کے اوپر مطمئن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, نہ فریق اول نہ فریق ثانی. ٹھیک, تو یہ کامنالٹی میرے ذہن میں آئی تھی. تو خیر یہ تو بات کہیں سے کہیں نکل گئی. تو سکرین کیری رکھی جی, تقریباً اس کے بعد 4 بجے جناب چاچو کی پریس کانفرنس آ گئی, جس کے اندر چاچو نے جو ہے وہ بچت کے اوپر زور دیا اور کہا کہ ساری کابینہ جو ہے نا وہ نہ صرف تنخواہیں نہیں لے گی بلکہ گاڑیوں کا پیٹرول بھی کم لے گی. ٹھیک ہے, فرسٹ کلاس میں سفر بھی نہیں کرے گی, اور جناب اس طرح کی ساری باتیں جو تھیں وہ انہوں نے کر دی. ٹھیک ہے, اور ایک بہت بڑا اقدام تھا. لیکن جناب تو پتہ ہے سکرینہ دے تے قابو کر کے بیٹھے ہوئے نا یوتھیے, وہ جناب اس تو بعد پھر شاید درمیان بالکل آؤٹ کر دیتا گیا نا ان کو. جب وہ چلے ہیں 2 سڑکیں انہوں نے روکی ہوئی تھی, ایک مال اور ایک جیل روڈ, دونوں ہی سگنل فری. مال تو سگنل فری نہیں ہے لیکن اس پہ زیادہ ٹریفک ہوتی ہے. لیکن وہ CCPO آفس پہنچ گئے تھے, اور CCPO نے آگے سے دروازے بند کر لیے تھے کہ ہمارے پاس آرڈر ہی نہیں ہے آپ کو گرفتار کرنے کا. تو خیر بغیر ٹکٹ سے شاہ محمود قریشی صاحب کو ملتان بھجوایا جا سکتا تھا پریزن وین میں بٹھا کے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد پھر سارے کے سارے کیمرے لگ گئے یوتھیوں کے اوپر. ہاں بالکل یہ ہے. تو ایکٹیویٹی جنریٹ کریں, اور PMLN کو اور JUI کو بھی کہیں کہ اپنا حصہ ڈالیں اس ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کے اندر, تاکہ کیمرے کو آکوپائی کر سکیں. ورنہ پھر جو آپ نے لوگ بٹھا, بھئی آپ نے تو مریم بانو صاحبہ کو PTV میں سے یوتھیے نہیں نکالنے دیے, تو باقی پرائیویٹ چینل کو تو چھوڑیں. تو چلیں آپ ناچ کے دکھائیں, پھر دیکھیں کیسا ناچتے ہیں آپ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.